سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی اصلاح کے لیے اور اجر و ثواب کمانے کے لیے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کئی موقع عطا فرمائے. ان میں سے ایک موقع رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس کے بندے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ جس قدر رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں. دراصل اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا ارتکاب کرنے کا باعث دو عام چیزیں ہیں، ایک انسان کا اپنا نفس اور دوسرا اس کا ازلی دشمن شیطان ہے، جس کے ارادے انسان کو تباہی و بربادی سے دوچار کرنے کے لیے انتہائی خطرناک ہیں. جیسے سورہ نساء میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور شیطان انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دینا چاہتا ہے. اسی طرح سورہ قصص میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ شیطان راستہ سے بھٹکا دینے والا کھلا دشمن ہے. قرآن کی دیگر آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان گمراہ کرتا ہے، آپس میں بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے، ذکر الہی اور نماز سے غافل کرتا ہے اور جہنم میں جانے کا باعث بنتا ہے. رمضان المبارک میں شیطانوں کو جکڑ دیے جانے میں یہ بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ شیطان انسانوں کو بہکانے سے باز آ جاتے ہیں اور نیک لوگ ان کے بہکاوے میں نہیں آتے، ان کے وسوسوں سے محفوظ رہتے ہیں. انسان کے اندر دو قسم کی قوتیں ہیں، ایک قوت حیوانیہ اور دوسری قوت عقلیہ. روزے کے باعث قوت حیوانیہ، غصہ، غضب اور شہوت ان پر کنٹرول کیا جاتا ہے، اور قوت عقلیہ جو نیکیوں اور بھلائی کی طرف مائل کرتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان میں گناہ کا رجحان کم اور عبادات کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے. شیطان کو جکڑے جانے کی برکات ہمیں رمضان میں یہ نظر آتی ہیں کہ لوگ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اس کی عبادات کی طرف، تلاوت قرآن مجید کی طرف، اور جو وہ غفلت کا شکار ہوئے ہوتے ہیں اس سے باز آ جاتے ہیں اور دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، ذکر اذکار کی محافل میں شریک ہوتے ہیں. اور حالانکہ وہ پہلے ایسا نہیں کیا کرتے تھے، پہلے جن گناہوں میں علل اعلان مشغول رہتے تھے ان سے باز آ جاتے ہیں. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ان کے عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. تو علماء کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ عام دنوں میں انسان شیطان کا کارندہ بنا رہتا ہے اور اس کی پیروی میں اس قدر مستعد رہتا ہے کہ اس کے نفس کی مکمل ٹریننگ ہو جاتی ہے، اس کے نفس میں اتنی خباثت آ جاتی ہے کہ وہ اسے گناہ پر اکسائے رکھتی ہے. جیسے آگ کی بھٹی سے نگل کر لوہا فوراً ٹھنڈا نہیں ہوتا بلکہ اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے کچھ دیر لگتی ہے، بالکل اسی طرح شیطان انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اس قدر گرما دیتا ہے کہ
کہ رمضان المبارک کے مہینہ آ جاتا ہے لیکن وہ گرمی اس کی فطرت میں موجود رہتی ہے، لہٰذا اب اسے اس بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ شیطان اسے اکسائے، کیونکہ شیطان کی طرح اس کا نفس بھی جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ لہٰذا اب اس بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ شیطان اس کو اکسائے، کیونکہ شیطان کی طرح اس کا نفس بھی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان کا کام سرانجام دیتا رہتا ہے۔ تو پوری کوشش کی جائے کہ ہمارے نفسوں کی کمی کوتاہیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور فرما دے، اور ہم روزے کی شرائط اور آداب پر عمل پیرا ہو کر اس کے حقیقی فیوز و برکات کو حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔